حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم گزر رہے تھے، امام حسین ساتھ تھے، تو رستے میں نا کچھ غربا غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. کہتے ہیں ہماری ان پر نظر پڑی تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور آئیے تشریف لائیے کھانا کھائیے. وہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو سب کا کھانا پسند ہی آئے، ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں، یہ ضروری تو نہیں. کھانا پسند نہ بھی آئے تو دل تو پھر بھی راضی رکھنا چاہیے. قربان جائیں نبی پاک نے کس طرح ہماری تربیت کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کریم محبوب کا میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اگر کھانا ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے، پر کبھی اس میں سے نقص نہ نکالتے، عیب جو ہی نہ کرتے. گرمی کے موسم میں کھڑی ہے بیچاری خاتون اور کتنی مشقت سے اس نے کھانا بنایا اور کتنی گرمی صحیح ہے چولہے کے سامنے، لیکن صاحب وہ کھانا رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو کی پکایا ہے، وہ کھانے والی چیز ہے بھائی اس طرح کرنا، اب جو اگلی ہنڈیاں وہ تو پکا، نہ تو کھڑا ہو. یہ پتہ چلے یہ کام کتنی مشقت کا ہے. زندگی میں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا خیال رکھنا یہ بھی تو دین کا حصہ ہے. آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے سوچیں، کسی اور کا سوچیں ہی نہ. تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ امام زین العابدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت امام علی مقام کی، امام حسن اور حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر رچ بس گئی، مزاج بن گیا. وہ غربا بیٹھے تھے دسترخوان بچھائے سڑک کے کنارے، تو امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی، امام صاحب روک گئے، کہنے لگے حضور تھوڑی روٹی نہیں کھا لیتے ہمارے ساتھ. تو امام صاحب آ گئے نیچے بیٹھ گئے غریبوں کے ساتھ. کوئی جرت کرے نا، چلو امیروں نے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہیں کرنی، کوئی پیر ہی بیٹھ جائے غریبوں کے ساتھ، وہی مہربانی کر دے کہ میں پیر صاحب ہوں قبلہ ہوں تو میں ہی چلو لنگر کھا لوں مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے. ہماری تو محفلوں میں بھی نا جی نعت خانوں کا، مولویوں کا، دوسروں کا کھانا اور ہوتا ہے، اور غریب آدمی کو شاپر میں چاول ڈال کے دیتے ہیں، ساتھ اسے کہتے ہیں یہ لنگر شریف ہے. بھئی اگر یہ شریف ہے تبرک ہے تو اے پیر صاحب نو نہیں سی لنگدا، اڑتا ہے گلے میں لنگر ان کو. یہ لنگر شریف جو ہے یہ نعت خان کو بھی تو گزرنا تبرک ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا. تو جیڑی زیادہ تبرک والی شے ہے وہ پیرانو بھی تو کھانی چاہیے نا. نعت خان کو اس کے لیے لہدا سے مرغ مسلم اعلیٰ کھانے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں چلو میلاد شریف پہ ہی صحیح سب کے لیے اچھا کھانا پکاؤ. چلو جس غریبوں کے بچوں کو بیچاروں کو سارا سال وہ بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں تو میلاد بھی اچھی روٹی پکا دو، تو بچہ جب کھائے گا نا بہت ساریاں بوٹیاں اور چاول اور اپنے ابا سے پوچھے گا کہ ابا جی آج کی گل ہے، بڑا گوشت پہ لبد ہے، تو ہو سکتا ہے غریب باپ روئی پڑے اور اسے کہے پتر تو آج راج راج کے کھاج ساڑھے نبی پاک دا میلاد شریف ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آ کے غریبوں کے بیچ بیٹھ گئے زمین پہ. انہوں نے کہا کھائیے، تو وہ جس طرح وہ کھا رہے تھے نا سادے برتنوں میں امام حسین کھانا کھانے لگ گئے. میں نے کہا خیر کا کام کوئی بھی ملے اسے ضائع، چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تھے کسی کو سڑک ہی پار کرا دینا بھی نہ، چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا بوجھ لے کے گزر رہا ہے، آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں روڈ سے اسے گزر لینے دیں. کوئی تو کام زندگی میں کوئی ارادہ تو خیر کا بندہ کرے. امام حسین بیٹھ گئے، ان کے ساتھ روٹی کھائی، تھوڑی دیر کے بعد اجازت لی، فرمایا جاؤں؟ کہنے لگے حضور اور کھائیے. فرمانے لگے میں تو ابھی روٹی کھا کے آیا تھا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کھانا کھاؤں، ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی، جتنا بھی کھایا ہے نا یہ تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کھایا ہے. غرباء مساکین کی وعامل الصالحات، ایماندار بندہ ایمانداروں جیسے کام کرتا ہی اچھا لگتا ہے. 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینے سے مکے پیدل جا کر. کتنے بولیے؟ میں کہتا ہوں چلو ہم باجماعت نماز ہی پڑھ لیا کریں. چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اشراق چاش تک اللہ کا ذکر کرو، 2 نفل اشراق کے 2 چاشت کے پڑھ لو، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا. مشکل کام تو نہیں ہے، مشکل تو ہاں ہی نہیں کی تھی، یہ مشکل ہے.
ویسے یہ کہ آنکھ کھل جائے تو 25-30 منٹ 40 منٹ موبائل پہ گزر جائیں وہ تو سوکھا ہے، یہ مشکل ہے۔ دوستو نیک اعمال ان پر کوشش، اہل بیت نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے، حضور کے اصحاب نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے۔ بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائے، حالانکہ اس دھرتی پہ اس کائنات پہ صبر، شجاعت، استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہے۔ اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری معذرت، تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے، یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی جناب ام فضل صبح صبح گھبرائی حضور کی بارگاہ میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں ڈر گئی ہوں۔ حضور نے فرمایا چچی کیا دیکھا؟ عرض کی حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو محبوب خواب سن کے مسکرائے، فرمایا چچی یہ پریشانی والا خواب نہیں، یہ تو خوشی والا خواب ہے، اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا، چونکہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا لہذا خواب تجھے یہ آئی ہے۔ تو امام حسین پیدا ہوئے، امام حسن کی عمر ابھی 11 مہینے تھی، تو نبی پاک نے امام حسین کو جناب ام فضل اپنی چچی کی گود میں دے دیا کہ فاطمہ کے لیے دونوں بچے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ وہ خواب اس طرح پوری ہوئی۔ امام حسین سے حضور نے بڑا پیار کیا، بڑی محبت فرمائی نبی پاک سے۔ کچھ حدیثیں میں نے جمعے میں عرض کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں، نبی پاک سے کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو، کہتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے۔ بچے جو مرضی ضد کر لیتے ہیں نا، قد چھوٹا تھا، عمر 7.5 سال تھی، کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا چل پھر ہو جا برابر۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے حضور نے ہاتھ پکڑے اوپر کھینچا تو امام حسین نے پہلے اپنے پیر حضور کے گھٹنوں پہ رکھے، پھر نبی پاک کے سینے پہ رکھے، اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے اونچا ہو گیا تو محبوب فرمانے لگے چل بس کر، تو نے تو کہا تھا آپ کے برابر ہونا ہے، تو اوپر نکل گیا ہے، چل بس کر۔ فرماتے پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو محبوب ان کی زبان چوسنے لگے، پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگھنے لگے۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ حسین کو سونگھتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا ابو ہریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے حسین کے وجود سے جنت کی۔ ایک دن حضور گزر رہے تھے، اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا، جن لوگوں کو اللہ نے مدینے کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں نبی پاک کا حجرہ تھا۔ تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بالکل سیدھ ہے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی، تو حضور اکثر نہ نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے۔ محبوب حجرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین رو رہے تھے، تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے، تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لوٹ آئے، اور واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے میں نے ڈانٹ دیا ہے۔ کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں، سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا کر، یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نا، پھر میں نے ڈانٹنا چھوڑ دیا۔ یہ ان کے فضائل تھے کم، ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی، خود ڈیوٹی۔ میں کسی منطق کا میں اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے فلانی مجلس میں نہ جانا فلانی، اب تو مصیبت بن گئی ہے، جانے کی ضرورت نہیں، ہر شے موبائل میں آ گئی۔ مجھے بھیجتے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب یہ ذرا سننا، یہ ذرا سننا، کل کراچی سے کچھ مہمان آ گئے اور بچوں نے وہ کلپ سنبھال کے یہ مولوی دیکھو کیا کہتا ہے۔ اب آیتیں پڑھی جا رہی ہیں قرآن پاک کی، اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں، اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں اور ملا کے پتہ نہیں کون سا مکسچر بنا رہے ہیں، کسی آیت کا ترجمہ نہیں، کوئی واضح حدیث نہیں، ایسے ہوا ہوگا پھر اس کو اس سے جوڑ لیں تو کیا بنتا ہے، اتنی جمع کر، یہ کون سا دین ہے جو توڑ مروڑ کے بیان کر رہے ہیں، کون سا مذہب ہے؟ دین تو واضح کھلی کتاب ہے۔ اب ہمارا یہ شوق ہے، ہم ہر تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے اور بڑی بڑی دور جا کے ہم غلط معاملات میں جاتے ہیں، پھر ذہن ہمارے شکوک کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کوئی ایسی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جب ان کے واضح چیزیں ان کی کتابیں میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، قرآن مجید میں ان کے فضائل کھول کے موجود ہے، تو دور جانے کی کیا ضرورت؟ حضور ان کی ٹریننگ کراتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا، انہیں ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کی بھوک دینا،
یہ جو 10 دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نہ ہوئی، انہیں عادت تھی فاقہ کرنے کی، انہیں 3 دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ جہاد کی تربیت حضور خود کراتے۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو۔ تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نا امام حسن کو کہتے ہیں حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو، حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو۔ جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائے، آپ بڑے کو بتا رہے ہیں، بڑا تو پہلے 11 مہینے بڑا ہے، تو آپ چھوٹے کو بتائے بڑے کو بتا رہے۔ تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہے، ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریل امین بتا رہے ہیں۔ تو یہ حضور نے اپنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت رات کے ابتدائی حصہ میں کر لیتے تھے یا آخر رات میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بعض اوقات ابتدائے رات میں کرتے تھے اور بعض اوقات رات کے آخری حصہ میں۔ میں نے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصہ میں وطر پڑھ لیتے تھے یا آخر میں؟ انہوں نے کہا کبھی رات کی ابتدا میں اور کبھی آخر میں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا یہ فرمائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا خاموشی سے؟ فرمایا کہ کبھی اونچی آواز سے اور کبھی دھیمی آواز اور خاموشی سے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالت جنابت میں ہوتے اور کچھ کھانا چاہتے یا سونا چاہتے تو وضو کر لیا کرتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جس گھر میں تصویر کتا اور جن بھی موجود ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور مصافحہ کے لیے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے کہا کہ میں جنبی ہوں۔ آپ نے فرمایا مسلمان ناپاک پلید نہیں ہوتا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جس گھر میں تصویر کتا اور جن بھی موجود ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔